الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری جگہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں عیاں کا جاننے والا وہی ہے، بڑا مہربان رحمت والا۔ میٹھے بول اور تم مہربانی پر مشہور ہند شاعر تلسی داس کے دو شعر سنیے۔ تلسی داس نے کہا ہے کہ میٹھے بول یعنی ایسی باتیں جو نرمی کے ساتھ کہیں جائیں، ان سے ہمیشہ ہر طرف سکھ، شانتی، امن و امان قائم رہتا ہے۔ اور اگر آپ تسخیر کا عمل جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سخت کلامی کو چھوڑ دیا جائے، جس نے سخت کلامی چھوڑ دی اس نے دنیا فتح کر لی۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے رحم و کرم یہ مذہب کی اصل ہے، اور گھمنڈ غرور یہ پاپ یعنی گناہ کی اصل ہے، تم جب تک زندہ ہو تب تک رحم و کرم والی عادت نہ چھوڑنا۔ عزیزان محترم، آج ہم دنیا کے سب سے بڑے محسن اور رحیم و کرم و فرما کے حسن و سلوک اور رحم و کرم پر گفتگو کا شرف حاصل کریں گے، جن کے رحم و کرم کا عالم یہ ہے کہ سخت جانی دشمن کافروں کو بھی انہوں نے پناہ دی اور اپنے رحم و کرم سے ان کو بھی معاف فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مکہ المکرمہ سے نکالنے والے، آپ کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے، اسلام اور آپ کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے، حالت نماز میں اونٹ کی اونجڑی ڈالنے والے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے جب فتح حاصل کی تو آپ نے صاف فرما دیا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ اور اسی رحم و کرم کا نتیجہ ہے کہ کل تک جو اسلام کی پھوٹی آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آج وہ اسلام پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہوئے نظر آئے۔ موجودہ دور میں دنیا بھر میں ہونے والے جرائم کا سب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے جلاد قصاب یہی مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نہ ہو تو دنیا میں ہمیشہ خوشی رہے، کبھی کسی کا قتل نہ ہو، کبھی چوری نہ ہو، فسادات نہ ہوں۔ غرض ہے کہ دنیا میں ہر گناہ کے لیے صرف مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ مذہب اسلام اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور مزید سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کا استعمال کیا گیا وہ کسی کی طرح قابل تعویل نہیں اور نہ ہی انسانی اخلاق دار کے لیے کسی طرح وہ روا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے پیشواؤں اور خداؤں کو بھی نشانہ نہیں بناتے۔ اسی لیے اتنا سب ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات عام کی، مگر ان کے جھوٹے خداؤں یا دھارمک پیشواؤں کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کریم مسلمانوں کو صاف حکم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا بوجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھیرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کیسا صاف ارشاد ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ان کا بدلہ ہمارے یہاں ہے۔ اسی لیے مسلمان قرآن پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کے متعلق بد کلامی نہیں کرتا۔ اب آئیے رحم و کرم کی اسلامی تعلیمات پر کچھ حدیث نبوی ہم پیش کر دیں تاکہ اسلام کو دہشت گرد، ظالم، سفاک، جلاد کہنے سمجھنے والوں کو بھی اسلام کی آگاہی ہو جائے اور اسلام کو پڑھ سن کر وہ بدگمانی اور بد کلامی سے محفوظ رہیں، خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی عرصہ حیات تنگ کرنے سے باز رہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک چھوٹی چڑیا دیکھی، اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے تو وہ چڑیا آئی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے لے کر اسے تکلیف پہنچائی؟ اس کے بچے اسے واپس لوٹا دو۔ آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جسے آپ نے جلا ڈالا تھا۔ آپ نے پوچھا، کس نے جلایا؟ ہم نے کہا، ہم نے۔ آپ نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والوں کے سوا کسی کے لیے آگ کی سزا دینا مناسب نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اس در پر شترانے ناشاد، گلا رنج و عنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس سے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بھی اس وقت ایسا ہی پیاسے میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہمیں چوپاہوں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ یہ حدیث شریف میں ملاحظہ فرمائیے اور مذہب اسلام کا کریمانہ رحیمانہ انداز دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس عورت نے جب بلی کو قید کیا تو نہ اس کو کھلایا پلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا۔ وہ زمین کے اندر اور اوپر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت بیری کا درخت کاٹے گا، اللہ اسے سر کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ ابو داؤد سے اس حدیث کا معنی مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث مختصر ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ کوئی بیری کا درخت چٹل میدان میں ہو جس کے نیچے آ کر مسافر اور جانور سایہ حاصل کرتے ہوں، اور کوئی شخص آ کر بلا سبب بلا ضرورت ناحق کاٹ دے تو مسافروں اور چپائیوں کو تکلیف پہنچانے کے باعث وہ مستحق عذاب ہے۔ اللہ ایسے شخص کو سر کے بل جہنم میں جھونک دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہراہ اور سایہ دار مقامات پر پاخانہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا، جو دونوں مقامات کی حفاظت و نفاذت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، سخت لعنت والے وہ کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان لوگوں کی گزرگاہ یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں، لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزہ میں شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں کیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میری ہی تلوار مجھ پر تان لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اس طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہ دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لایا۔ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کسی کا پڑوسی اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اس سے اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، تو انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس سے اعراض کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم، میں اسے تمہارے شانوں پر مار کر رہوں گا، یعنی تم سے اسے بیان کر کے ہی رہوں گا۔ حضرات محترم، ان ساری احادیث کو دیکھیے، پھر انصاف کی اینک لگا کر مذہب اسلام کی تعلیمات اور محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور اعلیٰ تعلیمات دیکھیے، اور بتائیے کہ مذہب اسلام کسی کے پیشواؤں کو برا کہنے کا حکم دیتا ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، خواہ وہ جانور ہو یا انسان، بلکہ اسلام کا نظام حیات تو یہ ہے کہ جس نے ناحق کسی ایک آدمی کا قتل کیا تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری دنیا کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ جس نے کوئی جان قتل کے بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے لیے، گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایسا نظام حیات ہونے کے بعد جس میں پڑوسیوں، جنگی قیدیوں، پرندوں، جانوروں، درختوں، الغرض جاندار ہو یا بے جان، ہر چیز کے لیے واضح اصول بنائے ہوں، کیا وہ مذہب دہشت گردی، ظلم، بربریت، ناانصافی، عدم و مساوات، اغیار کے حقوق تلفی کا حکم دے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آخر اسلام پر اس قدر سنگین الزام عائد کرنا، مذہب اسلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے سپیر کے الزامات لگانا سبی اور شدید ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا میں بدن امنی نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر ذرائع ہیں جنہیں ہلکی سی کوشش کر کے جانا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو حسن اخلاق سے اتصاف کا حکم دیا ہے۔ اخلاق فاضلہ سے متصف اشخاص کو غیر مسلمین بہترین مسلمان کہا گیا ہے۔ حسن اخلاق کی جامع تعریف ملا علی قاری نے یوں کی ہے، معاملات میں عدل کو تھامے رہنا، احکام کے نفاذ میں انصاف، احسان، عدل کو اپنانا اس سلسلے کی صحیح تعریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام شریعت، آداب طریقت اور احوال حقیقت کو اپنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے یہاں تم سے سب سے محبوب شخص حسن اخلاق سے متصف شخص ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص حسن اخلاق سے متصف شخص ہے۔ ایک شخص سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، انسان کو عطا کردہ بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حسن اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو حسن اخلاق سے مترادف فرمایا ہے، گناہ کو حسن اخلاق کی نقیض اور ضد فرمایا ہے۔ حسن اخلاق ہی نیکی ہے۔ گناہ جو چیز تمہیں شک و تر میں مبتلا کر دے، جس سے اطمینان قلب حاصل نہ ہو اور تمہاری طبیعت
پرواہ ناگوار گزرے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، جس میں رفقا کے ساتھ مدارت، نرمی، معاملات کو سہل اور آسان بنانا کر پیش کرنا وغیرہ امور شامل ہے، اسی طرح مسلمان کو ہر قول و عمل میں فحش اور برائی کو ترک کرنے، بد کلامی سے کنارہ کشی کرنے کا حکم ہے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مومن کے میزان میں روز قیامت سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز اس کے حسن اخلاق ہی ہوں گے۔ اللہ عز و جل فحش گوئی کرنے والے بد گو ناپسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہر بد اخلاق، فحش گو، بد کلامی کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ نرمی، لطف و مہربانی، سہولت و آسانی، مخلوق سے کلفت اور مشقت کو دوری کا سامان کرنا، یہ حسن اخلاق سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو ابھارا ہے، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل رفق اور نرم والا ہے، وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ نرمی خوئی پر وہ کچھ عطا کر دیتا ہے اور جو دوسرے امور پر عطا نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تم نرمی کو اختیار کرو، سختی فحش گوئی سے اجتناب کرو۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کی زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں نرمی چلی جاتی ہے اس کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جس کو نرمی کا حصہ عنایت کیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصہ دے دیا گیا، جس کو اس سے محروم کر دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کے خیر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حسن و اخلاق سے متصف انسان تکلیف کو برداشت کرتا، بدلہ کو ترک کرتا، ظالم پر رحم کرتا، مظلوم کا دفاع کرتا، اس کے لیے مغفرت طلبگار اور اس پر مشتاق ہوتا ہے۔ دنیاوی امور سے غافل، آخرت کی جانب راغب، یعنی یہ شخص نہایت نرم خو سلامت رد ہوتا ہے، اس میں دھوکہ مکاری یاری نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اعلیٰ درجے کا مستحق قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں مسلمان اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کے تہجد گزار اور دن کے روزہ دار کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے۔ یہ ہر نرم خو، آسان ترقرب، ترسہل انگیز شخص ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، مومن بھولا اور شریف ہوتا ہے، اور گناہ اور فاجر دھوکہ باز مکار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں حسن خلق بڑی اہمیت رکھتا ہے، قوموں اور افراد کو اخلاق ہی سے بچانا چاہتا ہے۔ اخلاق حسنہ سے متصف شخص اللہ سے قریب اور اللہ کے بندوں سے قریب ہے، جبکہ بد اخلاق اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حسن اخلاق کی خصوصی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد نبوی ہے، صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک شہروں کو آباد کرتے اور درازی عمر کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا حسن اخلاق کے بارے میں، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی بات کریں میٹھے بول بولیں، تاکہ انسان کو کسی کی طرح بھی اذیت نہ ہو بلکہ اس کو خوشی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد